کہ اللہ وہ ہے. کس کی تسبیح نے بتایا؟ بولیے. جناب سیدہ کی تسبیح نے بتایا حضرت آدم کو کہ خدا وہ ہے. تو اللہ بھی انہی آل محمد کا ہے. اس نے بھی فوراً کہا سیدہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. کیا مطلب؟ کہ تیری تسبیح نے میری پہچان کروائی. میں اللہ وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد نماز میری ہوگی، تسبیح تیری ہوگی. توجہ فرمائیے آپ صاحبان محترم نے. ہاں توجہ ہے. اسے بیٹا ایک جگہ رکھنا. میرے تو چلو بھی خیر ہے، ابھی میرے بیٹے بھائی نے چھوٹے نے پڑھنا ہے تو یہ نانوں کے گلا ہی بالکل وہ ہو جائے. یہ گلا پکڑ رہا ہے تھوڑا سا جیسے پہلے تھا ویسے کرو مائی. کیا کہا؟ جس کی ماں عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو پتہ نہ چلتا کہ میرا خدا کون ہے. جملہ کہوں ایک 1400 سال ہو گئے ہیں گور بھائی ذکر اہل بیت کو ہوتے ہوئے. کبھی آپ نے سوچا وجہ کیا ہے؟ ان 1400 سال میں ہر دور میں یزید بدلتا رہا، حسین ایک رہا. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مولا لاہور میں شرافت نقوی صاحب کو عمر خضر عطا فرمائے. ان کا کہا میں ڈال نہیں سکتا تھا، سمر میرے لیے بھائیوں کی طرح ہے. مولا یہ جو مشن شروع کیا ہے اسے تا قیامت جاری و ساری رکھے. جملے کا لطف لیجئے گا، تھوڑے پہ راضی رہیے گا انشاءاللہ. آئندہ سال جتنا کہیں گے اتنا وقت بھی دوں گا اور اتنی دیر پڑھوں گا. پہلی بار ابتدا ہے تو آج جتنا بھی وقت ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ہر دور میں یزید بدلتا رہا، حسین ایک رہا. یزید کبھی ولید کی صورت میں آیا، کبھی مروان کی صورت میں آیا، کبھی ہشام کی صورت میں آیا، کبھی مامون کی صورت میں آیا، کبھی معتمد کی صورت میں آیا. بدلے میں حسین ایک رہا. وجہ کیا ہے؟ جرمنی کے ایک غیر مسلم شخص نے کہا میں بتاتا ہوں کہ ہر دور میں یزید کیوں بدلا اور حسین ایک کیوں رہا. اس نے کہا اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یزید کی ماں میسونہ جیسی اللہ کئی ماں دنیا میں پیدا کرتا رہا اور وہ یزید جیسے بچوں کو جنتی رہی. کائنات میں دوسرا حسین کیسے آئے؟ اللہ نے دوسری زہرا خلق رہی. شکریہ. بسم اللہ، بڑی مہربانی. آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. کیا کہا؟ کائنات میں دوسرا حسین کیسے آئے؟ اللہ نے دوسری، بولیے نہیں سمجھ رہے آپ صاحبان؟ دوسرا حسین کیسے آئے؟ اللہ نے دوسری زہرا خلق نہیں کی. لطف لیجئے گا. اس ہستی کے بیٹے کا نام ہے حسین. ہاں، اور وہ میں سمر کی خواہش پوری کروں کہ 3 سال کا سن تھا سلطان کربلا کا. 3 سال کا. ایک تشت میں پانی میں سلطان کربلا کے دونوں پاؤں. کبھی ایک پاؤں نکالتے ہیں پانی سے، دوسرا رکھتے ہیں، دوسرا اٹھاتے ہیں، پہلا پانی میں رکھتے ہیں. جناب سلمان نے یہ خواہش کی ہے اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ورنہ اس بات کو کہنے کے لیے پورا ایک ماحول سازگار اور ایک پورا جسے کہتے ہیں کہ ایک بیک اپ ہو تو پھر زیادہ لطف آتا. لیکن میں آپ تمام لوگوں کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں اور کوشش کریے کہ جو 2-4 افراد رہ گئے ابھی تک نہیں بولے وہ بھی بول لیں. اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں قبر میں وہ زبان بولے گی جو دنیا میں ہماری مداح میں بولتی رہی ہے. باقی جتنی زبانیں باقی جتنی زبانیں ہیں سب کی سب گونگی ہو جائیں گی. حسین علیہ السلام کے پاؤں تشت کے پانی میں. جناب سلمان نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کر کہا مولا پانی میں پاؤں رکھیں گے یا مجھے بھی کچھ بتائیں گے؟ حسین فرماتے پوچھو، ہم تو آئے ہی دنیا میں بتانے کے لیے ہیں. توجہ فرمائیے گا، ہم تو آئے ہی دنیا میں. بولیے ہاں. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ مولا آپ لوگ کیا ہیں؟ فرمایا ہم خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے، ایک وسیلہ ہے. سارے صاحبان عقیدہ بیٹھے اس لیے بات کر رہا ہوں اور اس لیے کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں آپ کا قلم اس پر چل جائے اور کیا کچھ. اور پھر اس لیے کہ جو بات ہمیں خطابت میں کہنے میں مشکل میں آتی ہے وہ گور بھائی بڑے آسانی سے اشعار میں کہہ دیتے ہیں. ہاں اس لیے جاگیے گا. کیا کہا آپ لوگ کیا ہیں؟ فرمایا ہم خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے. مولا کیسا رابطہ؟ فرمایا ہم ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں. تھوڑا سا اور بولیے گا. ہم ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں.
इधर से लेते हैं उधर देते हैं। मौला अभी भी इस बारगाह में आए हुए साहिबान नहीं समझ सके कि वहां से क्या लेते हैं और यहाँ से क्या लेते हैं। फरमाया सुनो, हम उससे रिस्क लेते हैं, औलाद लेते हैं, दौलत लेते हैं, नेमत लेते हैं, शोहरत लेते हैं, जिंदगी लेते हैं, सल्तनत लेते हैं, तुम्हें देते हैं, तुम्हारी नमाज लेते हैं, रोजा लेते हैं, हज लेते हैं, ज़कात लेते हैं, उसे देते हैं। फरमाया अगर हम दरमियान से निकल जाएं, ना वहां की चीजें यहाँ आए, ना यहाँ की चीजें वहां जाए। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मिलके बहुत शुक्रिया। हैदरी तवज्जो फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। आप सलामत रहें, मौला आपको सलामत रखे। जितने बैठे हैं सबको मौला उम्र खज़र अता फरमाए, जिसकी जो परेशानियाँ मुश्किलात हैं मौला वो दूर फरमाए। फरमाया हम ऐसा राब्ता हैं, उधर से लेते हैं इधर देते हैं, इधर से लेते हैं उधर देते हैं। और मासूम से पूछा आप लोग दुनिया में किस लिए आए? फरमाया हम शनासा ये तौहीद के लिए आए, हम पहचाने तौहीद के लिए दुनिया में आए। हमारी पहचान से पता चला कि वो अल्लाह है। लुत्फ लीजिएगा। ये कुछ अब ये बात मैंने इसलिए की कि अब मुझे अगली बात करने में जरा ज्यादा आसानी हो जाएगी। जनाब सलमान ने हाथ जोड़ा, मौला पानी से खेलेंगे या कुछ बताएंगे? फरमाया सलमान पूछो क्या पूछना चाहते हो। फरमाया मौला फिर ये बताइए कि ये जमीन किसने बनाई? हुसैन अलैहिस्सलाम का हाथ अपने सीने पर आया। फरमाया सलमान नहनु, हमने। बस लुत्फ लीजिएगा, लुत्फ लीजिएगा। मैं आपकी तवक्को से पहले मिंबर खाली कर दूंगा। बिल्कुल बानी मजलिस की हैसियत से मैं हाजिर हूँ। यहाँ कोई ज़्यादा पढ़ना कमाल नहीं है और मैंने भी कभी ज़्यादा पढ़ने को कमाल नहीं समझा। कम वक्त में ज़्यादा बातें करने को कमाल समझता हूँ। जागिएगा। क्या कहा ये ज़मीन किसने बनाई? फरमाया हमने। मौला आसमान? फरमाया नहनो, हमने। मौला ये सूरज? फरमाया हमने। ये चाँद? हमने। सितारे? हमने। फरमाया हजर शजर फलक मलक चरण परन किसने बनाए? हुसैन ने फरमाया हमने। नहनो, हमने हमने हमने। हुसैन बता रहे हैं, जनाब सलमान के चेहरे पर सवालिया निशान आ गया। हुसैन फरमाते सलमान बता मैं रहा हूँ, परेशान तुम क्यों हो? हाथ जोड़कर का मौला परेशान ना हो तो क्या करूँ? जब मैं कुरान पढ़ता हूँ तो अल्लाह कहता है मैं वो हूँ जिसने ज़मीन बनाई, मैं वो हूँ जिसने आसमान बनाया, मैं वो हूँ जिसने सूरज बनाया, मैं वो हूँ जिसने चांद बनाया, मैं वो हूँ जिसने सितारे बनाए, मैं वो हूँ जिसने हजर शजर फलक मलक चरण परिंद बनाए। मौला समझ में नहीं आता। अल्लाह कहता है मैंने बनाया, आप कहते हैं हमने बनाया। अल्लाह कहता है मैंने बनाया, आप कहते हैं हमने बनाया। बचपन के हुसैन ने पाँव तक से बाहर निकाले, मुस्कुरा के कहा सलमान इसमें हैरान और परेशान होने की बात नहीं है। हालातो लना फी है इस नानो होवा वह होवा नानो वह होवा वह नानो नानो। सलमान हमारे अल्लाह से कुछ हालात ऐसे हैं, कभी हम वो होते हैं कभी वो हम होते हैं। अल्लाह बड़ी मेहरबानी। तवज्जो फरमाइए आप साहिबान। फरमाया माल्ला हालातुन इस नानो होवा वह होवा नानो वह नानो नानो वह होवा। फरमाया हमारे अल्लाह से कुछ हालात ऐसे हैं, कभी हम वो होते हैं कभी वो हम होते हैं। और फिर देखिए क्या मौला ने शिर्क को कुफ्र की, बल्कि मैं कहूँगा कुफ्र और ईमान की सरहद पर फैसला दिया। फरमाया कभी हम वो कभी वो हम। और फरमाया परेशान ना होना, कितनी बड़ी तब्दीली के बावजूद होवा वो है। हाय 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 हाय। लुत्फ लीजिएगा। फरमाया इतनी बड़ी तब्दीली के बावजूद होवा वो है, वह नानो नानो हम हैं। इतनी बड़ी तब्दीली के बावजूद, गौर भाई एक जुमला हदिया करना चाहता हूँ। फरमाया इतनी बड़ी तब्दीली के बावजूद, इतनी बड़ी तब्दीली के बावजूद होवा वो है, वह नानो नानो हम हैं। 1400 साल से हम शिया ने हैदर करार सारी दुनिया को यही तो बात बता रहे हैं कि जहाँ अल्लाह का नाम लो वहीं 14 का नाम लो, जहाँ 14 का नाम लो वहीं अल्लाह का नाम लो। हमें क्या पता कब वो ये हो जाते हैं और कब ये वो हो जाते हैं।
توجہ فرمائیے آپ صاحب محترم نے، توجہ ہے، فرمائے اتنی بڑی تبدیلی کے باوجود ہوا وہ ہے، وَنَحْنُ ہم ہیں۔ ہم کس لیے آئے؟ ہم پہچانے توحید کے لیے آئے۔ تو پھر دیکھیں نا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اللہ نے بھی کہا کہ میرا حبیب ان سے کہہ دو اب اگر تم مجھے کوئی اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس ان کی مودت چاہیے۔ یہ پیغام ہے میری آج کی مجلس کا نتیجہ ہے۔ فرمایا مجھے اقربا کی شاہ صاحب کیا چاہیے؟ مودت چاہیے۔ جو ان سے مودت کرے گا میں اللہ اسے انعام میں جنت دوں گا۔ انعام میں نہیں لطف لے رہے آپ، ورنہ میں نے پڑھ رکھا ہے کہ جناب سلمان سے امیر کائنات نے ایک بار ایک فرمان مولا نے کہا تھا۔ جناب سلمان نے کہا نا مولا کوئی مجھے ایسی نصیحت کیجئے کہ جو مجھے حشر میں کام آئے۔ مولا نے فرمایا سلمان پھر راز کی باتیں سن لے۔ مولا کون سی؟ فرمایا کبھی ہمیں مان کر جنت مانگ کر سستا سودا نہ کرنا۔ فرمایا کبھی ہمیں مان کر جنت مانگ کر سستا سودا نہ کرنا۔ مولا وہ کیوں؟ فرمایا اگر ہمیں مان کر جنت مانگی تو وہاں جاؤ گے جہاں جنت والے ہوں گے۔ مولا کیا مانگے؟ فرمایا جب مانگنا ہماری محفل مانگنا، ہماری صحبت مانگنا، ہماری چوکٹ مانگنا، ہماری کچہری مانگنا۔ مولا اس کا ہوگا کیا؟ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر ہمیں مان کر جنت مانگی تو وہاں رہو گے جہاں جنت والے ہوں گے، اور ہماری محفل مانگی تو آخرت میں جہاں ہم ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہاں تم ہوں گے۔ یہ ہے مودت جو آل محمد کی عطا کرتا۔ جانتے ہیں کہ اجر رسالت اللہ نے مانگا ان کی مودت۔ دنیا میں باقی 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں میں اور رسول کی امت میں فرق دیکھیں کہ اگر کسی نبی نے اپنی آل کی محبت مانگی تو انہوں نے جزیہ دیا، جائیداد دی، دولت دی، اور اللہ نے جب محمد کی امت سے اجر رسالت مانگا تو امت نے بازاروں میں پتھر برسائے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں نا آج شب شہادت ہے اس بی بی کی کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنے شہزادوں کو بلا سجاد کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری ماں کے جنازے کے پیچھے 2 ننھے سائے آ رہے ہیں۔ سید سجاد نے کہا آؤ آلو محمد ماں کے جنازے کو کاندھا دو۔ بچوں نے رو کر کہا اماں نے منع کیا تھا کہ صدقہ جنازے کو ہاتھ نہیں لگاتے یا کفن کے بن ٹوٹے ہاتھ برآمد ہوئے۔ آؤ بچوں زینب تم سے راضی۔ ماتم حسین